السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز شو، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر سینئر تجزیہ کار جاوید ملک صاحب۔ جاوید ملک صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جاوید ملک صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو کبھی فریب تو کبھی دل فریب نعروں سے بہلایا گیا، ہمیشہ مہنگائی ختم کریں گے، روٹی کپڑے کا لالچ دے کر جھوٹے جھانسوں میں پھنسایا گیا اور پھر تبدیلی کے نام پر سبز باغ دکھایا گیا، مگر اس کے باوجود پاکستان کے عوام آج بھی ان کے لیے پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دوائیں مہنگی، حتیٰ کہ آلو پیاز ٹماٹر بھی مہنگے۔ تو کب تک پاکستان کے عوام اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبے رہیں گے؟ جی دیکھیے، یہ سوال آپ کی طرف سے جو کیا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پاکستانیوں کی زبان پر ہے، بلکہ ان کے دلوں میں ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ ہی کچھ ایسی رہی ہے کہ وعدے اور دل فریب وعدے، جس طرح آپ نے کہا، وہ ہم سے کیے جاتے رہے مختلف ادوار میں، کبھی جمہوریت کے نام پہ، کبھی آمریت کے دور میں، کبھی پھر جمہوریت کے وعدے کے بعد، کبھی تبدیلی کے نام پہ، کبھی کس کے نام پہ، اور اس کے بعد نئے پاکستان کے نام پہ جو لیٹسٹ ایک برانڈ ہمارے سامنے آیا کہ ابھی جو نیا پاکستان بنے گا، اس میں بنے گا نیا پاکستان اور اس میں آئے گا کپتان اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ جو اس دفعہ کا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے تمام ایکسپیریمنٹس سے سبقت لے گیا ہے عوام کو نا امیدی کے دلدل میں ڈبونے کے لیے۔ کہ آپ یقین کیجئے، اس کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ خود محترم و مکرم عمران خان صاحب، وزیر اعظم پاکستان، جنہوں نے بلند و باغ دعوے کیے اس کنٹینر پہ کھڑے ہو کر، جو کہ پوری ملک کی تاریخ میں ہمیشہ ایک دھرنے کے طور پر جو ہے وہ یاد کیا جائے گا۔ وہاں کیے گئے جو وعدے تھے ان کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ اس وقت تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے، کچھ لوگ، کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا کوئی ان کی ریالٹی جو ہے وہ بالکل اس کے برخلاف ہونے لگی ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ کچھ حلقوں نے ان کو جو ہے وہ ان کو باتیں پسند آئیں، اور اس کے بعد ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ اور اب تو ہم گزارش اور ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ گزارش اور ریکویسٹ سے بھی معاملہ اوپر چلا گیا ہے، اب دعا ہی کچھ کر جائے تو کر جائیں۔ نہیں، اب جو دیکھیے، جو بھی ہمارے ملک کے سنجیدہ لوگ ہیں، مقتدر حلقے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کچھ ایسا سٹیپ لیں کہ یہ معاملات کو کنٹرول کیا جائے، بیکاز اب انگریزی میں کہتے ہیں اوپن اینڈڈ پٹ بن گئی ہے یہ، یعنی آپ جتنا بھی اس میں مواد ڈالتے رہیں وہ نیچے سے نکل جاتا ہے سارا کچھ۔ یعنی کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری معاشی ٹیم، خان صاحب نے جس کو تشکیل دیا ہے، وہ کیا کرنے لگی ہے۔ ابھی جو ہم دیکھ رہے تھے، شوکت ترین صاحب کی کچھ باتیں سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ فشنگ کریں گے ہم۔ I really don't know، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ آنیسٹلی دنیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو میں کوئی یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں کوئی معاشی ایکسپرٹ ہوں، نہ ہی میں ہوں، لیکن جو لوگ معاشی ایکسپرٹس جن سے ہماری کبھی گفتگو ہوتی ہے، وہ بالکل اس چیز پر کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو فنڈامنٹلز آف اکانومی ہیں اس وقت، وہ بالکل نیگیٹو کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی پاکستان ہے جس کو پرانا پاکستان کہیں۔ اب جب پاکستان کی بلومبرگ اور دنیا کے جو نامور جرائد ہیں وہ پاکستان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ آنے والے دور میں پاکستان جو ہے وہ ایک ٹائیگر بن کے اوپر آئے گا، یعنی ہم نے اپنی اکنامی کو سٹرونگ کرنے کے جو تھے بنیادیں وہ ڈال دی تھی۔ سی پیک جیسی، دیکھیے میں حیران اور پریشان ہوں آج، اور میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیے ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک کے بارے میں کرب رکھتا ہے۔ یہ آپ کو جی ایس پی پلس جو ہے، جی ایس پی پلس کا ہم کو پچھلی حکومت کے دور میں یہ ہمیں ایک ملا۔ خود گورنر سرور صاحب جو ہیں، وہ اس وقت گورنر پنجاب ہیں، وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے اس پہ کام کیا ہے، تو وہ ہمیں یہ سوال کا جواب دیں ہمیں کہ اس جی ایس پی پلس کا آپ نے کیا فائدہ اٹھایا۔ یعنی یورپین یونین نے جو آپ کو رسائی دی اپنی منڈیوں تک، وہ اس میں آپ نے کتنی اپنی تجارت کو فروغ دے دیا۔ یہ سوال ہے جو کہ اس وقت ہمیں آج کی دور کی حکومت سے کرنا ہے کہ آپ نے جو رعایتیں آپ کو ملی تھی اس کا کیا فائدہ اٹھایا؟ کچھ نہیں اٹھا سکے۔ اور اب دیکھیں آپ کی جو سی پیک چائنا، پہلے جب یہ حکومت آئی تو فاضل وزراء نے جو ہے وہ اس کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی۔ اب چائنیز جو ایمبیسی کے اہلکار خود کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے کہا ہے کہ ماضی کے دور میں جو تھی وہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا تھا سی پیک کے اوپر، اب سست روی کا شکار ہے۔ تو یہ سست روی کا شکار جو کیا گیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟
یہ سوال خان صاحب کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ وہ اب خان صاحب سوال تو خود کریں. مان گئے نا, کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ سست روی کا شکار ہے. اب جو ہے وہ تیزی کیوں ہے یہ ان کو چاہیے کہ دیکھیے ود آل ڈیو ریسپیکٹ, خان صاحب ڈیفینیٹلی ایک فائنینشیل انسان, وہ اکانومسٹ نہیں ہے, وہ کرکٹر رہے ہیں دنیا میں اپنی لائف میں. تو ان کی جو ٹیم ان کو ایڈوائز کر رہی ہے اکانومی میں, یہ ان کو سوال کر سکتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر, وہ ان کے باس ہیں, وہ پوچھیں ان سے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے, کیوں آپ کی ترقیاتی کاموں میں جو ہے وہ سست روی کی بو آ رہی ہے, ایسا کیا وجہ ہے کہ آپ کا ڈالر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, روپی جو ہے وہ بالکل نیچے چلتا جا رہا ہے دن بدن. آپ دیکھتے ہیں آج کیا ہوگا کل کیا ہوگا, اور کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں یہ اور بھی نیچے جائے گا, کیونکہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی اگر پروگرام میں آپ جاتے ہیں تو ان کی شرائط آپ کو قبول کرنی پڑی. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان کی اکانومی کی بہتری کے لیے کون سی ایکسپورٹ ہماری بڑی ہے, کیا ہم سرمایہ کاری لے کے آ سکے ہیں دنیا بھر میں. آپ خان صاحب کی ایک بڑی کیا کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فیم کے بارے میں ہمیشہ لوگ کہتے تھے نا کہ کیا ہمارا لیڈر ہے دنیا بھر میں مشہور ہے, تو وہ ان سے ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی کہ بھئی وہ جائیں گے دنیا بھر میں, جا کے وہ ملک میں سرمایہ کاری لے کر آئیں گے. کیونکہ ماضی کی حکومت جس کو خان صاحب چور اور ڈاکو اور کیا کیا کہتے تھے, وہ تو بالکل نااہل تھے نا ان کے بقول. تو پھر جو یہ اہل ترین لوگ آئے ہیں اس وقت, یہ کون سی سرمایہ کاری لے کر آئے ہیں اپنے ملک کے اندر. یعنی زرداری صاحب کے دور میں یا نواز شریف صاحب کے دور میں جو ملک میں کچھ سرمایہ کاری آ رہی تھی, کیا وہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے, اس کو جاننے کے لیے ہمیں اور کچھ نہیں کرنا, اپنے ہی اعداد و شمار جو حکومت کے پاس موجود ہیں وہ دیکھ لیں. خان صاحب اپنے بورڈ آف انویسٹمنٹ سے کہیں, بی او آئی ہمارے ملک کا ایک ادارہ ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ, جو دراصل وزیر اعظم کے آفس کا حصہ ہے, وہ پرائم منسٹر آفس کا ایک پارٹ ہے. بی او آئی کے جو چیئرمین ہیں میرے خیال میں بخاری صاحب, یا ان کا میں نام نہیں جانتا پوری طرح سے, اگر وہ ان کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کون سی آپ گراف ہمارے سامنے رکھیں کہ آپ کے 3 سالہ دور میں سرمایہ کاری کون سی آئی ہے ملک میں, اور کیا وہ اوپر گئی ہے یا نیچے گئی ہے. تو خان صاحب کو اپنا جواب مل جائے گا. تجارت کے جو وزیر ہیں رزاق داؤد صاحب, ان سے ذرا سوال کر لیں, پوچھیں کہ تجارت بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, ایکسپورٹ آپ کی ایکسپینڈ ہوئی ہے. کیونکہ دنیا بھر کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں, کچھ حالات کے مطابق کرنی پڑ جاتی ہے, تو آپ کی تجارت میں ایک بوسٹ آنا چاہیے. کیا تجارت میں بوسٹ آیا ہے؟ یہ ایک بیسک سوال ہے جو کہ ایک عام انسان اس وقت پوچھ رہا ہے. جب یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی, پھر آپ تیل کی بات کرتے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. پہلے کہتے تھے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا. خان صاحب بتاتے تھے ہمیں کہ جو پیٹرول جس وزیر اعظم کے دور میں پیٹرول بڑھے تو آپ یہ سمجھو کہ اس کی جیب میں جا رہا ہے. ان کے جو ارسطو اعظم جناب اسد عمر صاحب تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو ہم اس پیٹرول کی قیمتوں کے اندر جو ٹیکس حکومت کھا رہی ہے وہ ختم کر دیں گے, ہماری قیمتیں نیچے آ جائیں گی. تو ابھی وہ ارسطو اعظم جناب فاضل اسد عمر صاحب سے ہماری با ادب گزارش ہے کہ بتائیے کہ وہ جو ٹیکس آپ نے وڈرا کرنے تھے پیٹرول کی قیمتوں میں, وہ کم کیوں نہیں ہوئے رہے. اب تو آپ کی حکومت ہے. وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں پیٹرول جو ہے وہ بہت ملکوں کی بنسبت ابھی بھی کم ہے, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے یہاں جو مہنگائی ہے وہ دوسرے ممالک کی بنسبت کتنی زیادہ ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے جو عوام سے وعدے کیے تھے کہ ان میں سے ہم نے کتنے وعدے پورے کیے. ان کا کام تو میرا خیال ہے کچھ رٹو طوطے کی طرح ہے کہ جس کو جو پڑتی وہ اسی پہ رہتا ہے. رائٹرز کی کل کی آپ رپورٹ پڑھ لیں, غالباً اگر ہماری اسکرین پہ شاید چلائیں بھی, وہ رائٹرز نے تو رپورٹ کیا ہے کہ برینٹ آئل یعنی آئل کی قیمتیں جو ہے وہ دنیا میں کم ہوئی ہیں. تو اب ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے یہ جسٹیفائی کریں گے کہ یہ آئل کی قیمتیں, منڈیاں جو ہے, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ انٹرنیشنل منڈیوں میں قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, ہم کیا کریں, ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے. لیکن رپورٹ تو یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ قیمت کم ہوئی ہے پچھلے دنوں, بلکہ اسٹیبل رہی ہے. تو اب آپ بتائیے کہ کس طرح سے آپ جسٹیفائی کریں گے. انفارچونیٹلی ایک مقولہ ہے کہ ناچ نہ جانے تو آنگن ٹیڑھا. جب آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے, آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, تو آپ ادھر ادھر سے مفروضے لے کے آپ اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, غلط فہمی ہوتی ہے آپ کو کہ ہم صحیح چل رہے ہیں. ہم اس حکومت یا کسی کے خلاف بات نہیں کرتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بیسک سوالات ہیں, آپ نے جو وعدے فرمائے تھے
وہ ان کے اوپر آپ ذرا ایک دفعہ 3-4 سوال کرتے ہیں. ایک کہ تجارت کیسے بڑی آپ کی بڑی ہے, اور اگر نہیں بڑی تو کیوں نہیں بڑی؟ سرمایہ کاری آپ کے ملک میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیا ریزنز ہیں اس کی؟ ذرا بتائیے آپ ہمیں. اگر مہنگائی کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو اس کے آپ انکوائری کریں کہ کیوں نہیں کر پا رہے. آپ کے خود ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا, جو پنجاب کے چیف سیکرٹری صاحب ہیں, انہوں نے جو ایک آپ کو رپورٹ دی ہے, آپ اسی کے اوپر کی گئی سفارشات کے اوپر عمل درآمد کر لیجئے. اصل میں معاملات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاشی ٹیم ان کو نہ جانے کس سمت میں لے کے جا رہی ہے. ہم جیسے آپ کہہ رہی ہیں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ان کی مدد کرے, کیونکہ عوام کی برداشت ختم ہو گئی. مجھے نہیں لگتا کہ عوام جو ہے وہ برداشت کریں گے. اور یہ جو مہنگائی کے بڑھتے ہوئے یہ جو آپ کے وزراء کی ٹیم ہے, یہ مشیران بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ بجائے آ کے پریس کانفرنس کرنے کے اور ٹویٹس کرنے کے اور سوشل میڈیا ٹیمیں بنانے کے, وہ بہتر ہے کہ وہ بیسک گو ٹو دا روٹس آف دا پرابلم. یہ کہتے ہیں اٹس آل اباؤٹ دی اکانومی. آپ اپنی اکانومی پہ توجہ دیں, اپنے ملک کے اندر مہنگائی کے خاتمے کے اوپر توجہ دیں. آپ کی تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے جب اپنی اکانومی کو ٹھیک کر سکیں گے آپ. لیکن انفارچونیٹلی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. کمپلیٹ توجہ 2 سال ان کی رہی کہ جو سیاسی انتقامی کارروائیوں کے اوپر, اور اس کی وجہ سے اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ بھئی اگر ہم توجہ اگر یہ جو دیکھیں یہ جب اقتدار میں آگے تھے نا, ان کو چاہیے تھا کہ یہ ماضی کو بھول جاتے. وہ لوگوں نے, آپ جو بھی کہتے ہیں وہ 2 جو پارٹیز تھیں وہ پیچھے رہ گئی, اب آپ بن گئے ہیں. اب آپ اپنا لاہ عمل ایسا اسٹرانگ بناتے, ایک اسٹریٹجی بناتے, اور اس کے اوپر آپ ڈیلیوری کے اوپر فوکس کرتے. لیکن انفارچونیٹلی ان کا تمام تر جو توجہ تھی, انہوں نے باقاعدہ ایک وہ ریکوری یونٹ بنا دیا, اس کے اندر مشیران اور وزیران اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں تعینات کر دی, اور پتہ نہیں کتنے پیسے جو ہیں وہ انہوں نے جو ہیں وہ اس کے اوپر لگایا کہ انکوائریاں کرتے رہو, کبھی شہباز شریف کے پیچھے, کبھی نواز شریف کے پیچھے, کبھی زرداری صاحب کے پیچھے, مطلب اسی کے پیچھے لگے رہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہم ان سے جو ہے نا نکال کے تو ہم اپنے ملک کی اکانومی ٹھیک کر دیں گے. یار عجیب منطق تھی. اتنے یعنی نواز شریف اور زرداری کی جیب کے اندر کو پیسے لے کے وہ آپ کے ملک کو چلا رہے تھے. یہ آپ کی ملک کی اکانومی جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹڈ ہے. وہاں پہ وزارت تجارت, سرمایہ کاری کے بورڈ موجود ہیں, منسٹری آف فائنانس موجود ہے, اس کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے. کوئی نواز شریف یا زرداری کو اپنی جیب میں لے کے نہیں خزانہ ملک کا جا رہا ہوتا. ایوری تھنگ از اکاؤنٹڈ فور. میں خود جو ہے مجھے موقع ملا ہے کہ میں حکومت کے عمل سے تھوڑا سا وابستہ رہوں. مجھے علم ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک نظام ہے, ہم 1 روپیہ بھی نکالنا یا ڈالنا ممکن نہیں ہوتا جب تک اس کی ڈاکیومنٹیشن نہ ہو. تو یہ باتیں سیاست کے لیے الیکشنز کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو دعوے ہی کرنے ہوتے ہیں انہوں نے سر, سلوگنز کے لیے اچھی لگتی ہیں کہ بھئی ہم اس کے پیٹ میں سے پھاڑ کے نکال لیں گے پیسے. ایک دفعہ غالباً ایک ہمارے سیاسی رہنما انہوں نے کہا تھا اپنے دوسرے مخالف کے لیے کہ ہم اس کے پیٹ کو پھاڑ کے وہاں سے نکالیں گے پیسے. یہ سیاسی باتیں ہیں بھائی, یہ فزیکلی نہیں آپ کر سکیں گے. فزیکلی یہ الیکشنز کے دوران گرم ہماری ذرا ہم پسند کرتے ہیں اس طرح کی وہ شیخ رشید صاحب کے جملوں کے مطابق بینکاک کے شعلے. لیکن جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں پھر آپ کو سنجیدگی سے حکومت سازی کے عمل کو گورننس کے جو اصول ہیں ان کے مطابق چلانا پڑتا ہے. پھر سلوگنز ختم ہو گئے ہیں. اب سلوگن آپ دیجیے گا جب الیکشنز ہوں گے, لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی شاید یہ کنٹینر پہ ہیں یا سلوگنز کے ذریعے معاملات حل کر لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. سر اصل میں ان لوگوں you have to do something to recover the economy of the country. بالکل, لیکن ان لوگوں نے شاید اسی فارمولے پر عمل کیا ہے کہ لک بیزی ڈو نتھنگ. تو یہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, لیکن عوام کے لیے ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. سر اسی پر ہم تھوڑا سا اپنے جو موضوع ہے اس کو گھماتے ہیں کہ ایک طرف مہنگائی ہے, ایک طرف یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, عوام بلبلاؤٹ ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات چل رہی ہے, حکومت کی جانب سے تحریک پاکستان سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. اس پر مختلف جو ہیں وہ تضاد بھی آ رہے ہیں, مختلف آراء بھی آ رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان پر حملہ کرنے والی تحریک طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے اب جہاں پہ ہمارا تو اس پروگرام میں یہی اصول ہے کہ جہاں غلطی ہے اس کو غلط کریں, جو صحیح بات ہے اس کے اوپر صحیح بات کریں, بالکل ہماری اپنی رائے کے مطابق. لیکن دیکھیے ترک ٹیلی ویژن کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جب وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ
مذاکرات کر رہی ہے. طالبان کے کچھ گروپس, تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP, اس کے کچھ گروپ سے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آیا تھا, بلکہ میں دیکھا تھا جو اینکر تھے وہ بھی حیران ہو گئے تھے یہ بات سن کے. لیکن یہ کچھ چیزیں عارف الوی صاحب بھی کہہ چکے ہیں, مجھے لگتا ہے اس کے بعد ایک دفعہ شاہ محمود صاحب نے یہ سب سے پہلے ہمیں اندیا دیا تھا کہ کچھ لوگ جو کہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کر لیں, ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت بھی ان کو کافی ایک قسم بیک لیش کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اب اگر ہم اس موضوع پر بہت سنجیدہ معاملہ ہے, دیکھیے یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور سینسٹیو معاملہ ہے, حساس معاملہ ہے. اس پر ہم یہاں بیٹھ کے سنسنی نہیں پھیلانا چاہتے. دیکھیے کوئی بھی جو دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, صرف پاکستان میں نہیں, اگر آپ ایک اس کو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں تو جمہوریت کے اندر جو سب سے بڑی جسے کہا جاتا ہے مدر آف ڈیموکریسیز وہ برطانیہ ہے. برطانیہ کا جو پارلیمانی نظام ہے وہی آج ہمارے ملک میں بھی رائج ہے, ہندوستان میں بھی وہی ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوریت. اب وہاں پر مجھے یاد ہے کہ میں جب وہاں پڑھ رہا تھا برطانیہ میں, تو اس وقت وہاں پہ ان کی ایک تحریک تھی وہاں پہ ان کے آئرلینڈ کے اندر جسے کہا جاتا تھا IRA, آئرش ریپبلکن آرمی. اور وہ ان کے یعنی برطانیہ کے خلاف آئے دن ان کے حملے بھی ہوتے تھے, بم بلاسٹ بھی ہوتے تھے, اور ایک بہت سی سنگین سی صورتحال تھی برطانیہ کے اندر. اب IRA کو ان کے ساتھ جنگ بھی رہی ان کی ماضی میں, وہ ایک آرمی اپنے آپ کو کہتے تھے, جس طرح کہ جیش فلانا, اور جیش کا مطلب ہوتا ہے آرمی. اینڈ میں تمام پروسیس کے بعد مذاکرات کے ذریعے ہی انہوں نے ان کو قومی دھارے میں لائے, ان کے ساتھ انگیج کیا, ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی IRA والے لوگ شن فین کی شکل میں پارلیمان کے رکن بن گئے. یعنی ان کو انہوں نے قومی دھارے میں شامل کر لیا, ان کی جو مشکلات تھیں یا جو ان کی جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آرم سٹرگل چھوڑیں اور آپ ایک جمہوری نظام کے اندر آئیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہی کے جو کلعدم تحریک تھی وہ بھی اس زمانے میں, لیکن بعد میں پھر وہ آج بھی برطانیہ کے رکن پارلیمان ہیں اور اپنی جمہوریت کے ذریعے اپنے پروسیس کا عمل درآمد ان کا چل رہا ہے. تو ان پرنسپل دنیا بھر کے اندر جب کبھی بھی مزاحمتی گروپس کا سامنا کسی نے کیا ہے تو اس کا حل مذاکرات ہی ہیں. آپ طالبان افغانستان میں ہی دیکھ لیں, 20 سال جنگ کرنے کے بعد امریکہ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا, دوحہ میں مذاکرات ہوئے نہیں ہوئے. کیا وہ امریکنز اس وقت کہہ دیتے کہ بھئی یہ تو انہوں نے انہوں نے وہ ان کے بقول وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ملا عمر نے تحفظ دیا اسامہ بن لادن کو جس نے حملہ کیا 9/11 کا, یعنی ان کا یہ موقف یا نیریٹو ہے. تو کیا امریکن پبلک یا لوگ یہ کہہ سکتے تھے نا, آج ہمیں یہاں کچھ ہمارے جو خود ساختہ تبصرہ کار اور تجزیہ کار اور اینکر بنے ہوئے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے اور آگے پیچھے اپنی جو ہے وہ فرمودات سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں جن کے کوئی سر پیر نہیں ہوتا, وہ ہمیں آج یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے جی انہوں نے ہمارے پہ بڑی حملے کیے, ہم کیسے ان سے مذاکرات کر لیں. تو کیا امریکہ بھی یہی کہہ سکتا تھا کہ 9/11 جو امریکہ کو جس نے ہلا دیا ان کے ساتھ کیوں مذاکرات کیے امریکہ نے آ کے پھر وہاں پہ دوحہ میں, جس کا جواب دیں. یعنی ہر کانفلکٹ کا جو حل ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی ہوتا ہے. تو یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہ کریں تو وہ تو غالباً کسی کوکو لینڈ میں رہتا ہوگا. مذاکرات تو کرنا اچھی بات ہے, جمہوریت کا عمل ہے. ہاں اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ مذاکرات کیسے کیے جائیں, اس کا پروسیس کیا ہوگا, اور اس کے اوپر ہم اپنے دو آرائے رکھ سکتے ہیں. تو ان پرنسپل کسی بھی کانفلکٹ کو ختم کرنے کی, چاہے وہ تحریک طالبان پاکستان ہو یا کوئی اور ایسا کوئی مزاحمتی گروپ ہو جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہا ہے یا ہمارے آئین کو تسلیم نہیں کرتا, تو ان کو آپ آئین کے دھارے میں کیسے لے کر آئیں گے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف فوجی آپریشن کریں, ان کو کرش کریں, جنگ کریں ان کے خلاف, جیسے ہوا بھی ایک زمانے میں. آپ کو یاد ہوگا یہ جب زرداری صاحب کی مجھے یاد پڑتا ہے حکومت تھی, تو انہوں نے پھر پہلے تو مذاکرات ہوئے, اس کے بعد وہاں پہ آپریشن کیے گئے. تو مذاکرات کا عمل جو ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک جمہوری شخص ہے, وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کو مذاکرات کے ذریعے معاملات کا حل کرنا ہے. تو اس میں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی محب وطن پاکستانی, کوئی جو شخص اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کی مخالفت تو نہیں کرے گا. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں آن دا پروسیس. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ دانشور جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس جو ہے, جس پروسیس کے ذریعے مذاکرات کا عمل کیا گیا ہے
وہ اس پہ تحفظات ہیں. یعنی اس قسم کا اہم ترین فیصلہ کرنے کے لیے خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ملک کی سیاسی قیادت کو کانفیڈنس میں لے لیں. یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. خان صاحب کو یونیلیٹرلی یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کو عوام نے وزیر اعظم بنایا ہے, یقیناً وہ اگر پارلیمان میں بیٹھے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اس پارلیمان کا حصہ ہیں جن کو بھی عوام نے الیکٹ کیا ہے, اور ان لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ مشاورت کی جائے. تو اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت پسند ہیں, نہیں, اگر خان صاحب تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے حل کر سکتے ہیں تو وہ اپنی ملک کے اندر سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کے ساتھ کیوں نہیں مذاکرات اور مفاہمت اور کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھتے؟ اگر وہ ایسا کریں, اگر وہ کریں اپنے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ, اپنی پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کے ساتھ مشاورت کریں, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, ان کو کانفیڈنس ملے, اعتماد ملے, اور اس کے بعد وہ جا کے جس کے ساتھ مرضی وہ مذاکرات کریں. ان کی گفتگو میں, ان کے عمل میں, ان کی قول و فعل کے اندر زیادہ وزن ہوگا جب وہ سامنے والی پارٹی یہ سمجھے گی کہ پورے ملک کی سیاسی قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو خان صاحب کو یہ مشورہ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں شاید نہیں دے رہے, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ ملک کی سیاسی قیادت کو ان تمام اہم ترین فیصلوں میں شامل حال رکھیں. تو پھر یہ مذاق, جی آپ کے غالباً بریک کا وقت ہوتا جا رہا ہے, بالکل ہم بریک کے بعد کنٹینیو کر سکتے ہیں. بالکل بالکل سر, ہم مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, مگر یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا. دیکھتے رہیے دا نیوز آور شو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آور شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جاوید ملک صاحب, قومی سیاست کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب اپنے ہی ملک کے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو ہی اعتماد میں نہیں لے پا رہے, ایسے میں وہ ٹی ٹی پی سے مطالبات کرنے چلے ہیں. دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروسیس مطلب ہو سکتا ہے, ہم کچھ لوگ ہم سے ڈس ایگری کریں اور ان کا یہ حق ہے, لیکن جو اس وقت بحث ہو رہی ہے ہمارے میڈیا میں, سوشل میڈیا میں بھی اور مین سٹریم میں بھی, کہ کچھ لوگ تو بالکل مذاکرات کے عمل سے ہی وہ سمجھتے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے ٹی ٹی پی کے پاکستان کے خلاف کافی انہوں نے حملے کیے ہیں, اور اس آرگیومنٹ کے اندر وزن ضرور ہے. لیکن کچھ مبصرین کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کا حل ضروری ہے. ہم کب تک جو ہے وہ اس تناؤ کی کیفیت میں رہیں گے؟ یعنی کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے اندر اگر خدا نخواستہ ایسے کوئی عناصر ہیں جو ہمارے ملک کے خلاف سرگرم عمل ہیں تو ہم ان کو قومی دھارے میں شامل کر لیں؟ ایک طریقہ ہے کہ آپ جنگ کر لیں, یا پھر آپ مذاکرات کے ذریعے, دونوں کے ذریعے آپ ان کو اس قومی دھارے میں شامل کریں. تو مذاکرات کے عمل سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے اہم ترین فیصلے کرنے سے پہلے ملک کی سیاسی قیادت کو شامل حال کرے, ان سے مفاہمت کرے, ان سے مشاورت کرے, اور اس کی مشاورت ان کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد اس قسم کی جو ہے وہ کوئی بھی ریپروچماں یا. لیکن سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک پی ٹی پی کی طرف سے تو ایسا کوئی بیان یا ایسی کوئی بات نہیں آئی, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں, معافی مانگے تو ہم معاف کریں گے. ابھی تو ایسا کچھ بھی کنفرم نہیں ہوا کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, وہ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری کا الگ سے بیان آ رہا ہے, نیر بخاری صاحب کا الگ سے بیان آ رہا ہے کہ شہداء کے ورثہ کے زموں کی جو نمک جو ہے وہ پھیرا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایموشنل چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ابھی تک ٹی ٹی پی کی طرف سے کس نے کہا ہے کہ نمک پھینک رہے ہیں؟ سر نیر بخاری صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنی قاعدے, ہاں ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں ان کا موقف ہے اور ڈیفینیٹلی یہ بات ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو سیاست سے بالاتر ہو کے کرنی پڑیں گی. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ, ہمارے ساتھ ان کی ایک نہیں دو نہیں 20 دفعہ شاید ملاقات ہوئی ہو. ان کی تمام مائنڈ سیٹ کو میں سمجھتا ہوں جو نیر بخاری صاحب کی رہنما ہیں, ان کی قائد رہی ہیں, وہ تو ریکونسیلیشن میں یقین رکھتی تھی. ان کی کتاب کا جو آخری کتاب انہوں نے لکھی, جو انہوں نے مجھے خود پریزنٹ بھی کی, اس کا نام ہی ریکونسیلیشن ہے. وہ تو ریکونسیلیشن میں یقین رکھتی ہیں, مذاکرات میں یقین رکھتی ہیں, اور خود پیپلز پارٹی کے دور میں آصف علی زرداری صاحب کے دور میں مذاکرات ہوئے. تو یہ پولیٹیکل سلوگنیئرنگ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے ان کی, ڈیفینیٹلی وہ کر رہے ہوں گے, وہ کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی بھی ایسے عناصر ہیں جو کہ آپ کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے, تو ان کے ساتھ آپ کو انگیج کر کے ان کو قومی دھارے میں شامل کرنا ہے.
آپ جب اس قسم کی آپ مذاکرات کریں گے تو یقیناً آپ وفاق ہیں، آپ ایک ریاست ہیں، آپ اور وہ فریق اس طرح سے آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہونا چاہیے. آئی تھنک یہ وہ کنسرن ہے جو ہمارے کچھ دانشور کر رہے ہیں کہ ہم کیونکہ ایک ریاست کے طور پر مذاکرات کرتے ہیں تو ہمارا پلہ بھاری ہونا چاہیے. ہم کو آپس میں ان کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کی باتیں ہم مانیں اور وہ ہماری نہ مانیں. یہ اس قسم کا جو امبیلنس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک میری گزارش ہوگی، دیکھیے یہ جو اس قسم کی تمام باتیں ہوتی ہیں ہر ملک، کئی ملکوں میں، ابھی آپ شری لنکا کی ایگزامپل ہے، وہاں پہ تامل ٹائیگرز ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ مذاکرات کیا انہوں نے، پھر معاملات سیٹل کیے. کہ میں آپ کے سامنے برطانیہ کی ایگزامپل رکھ رہا ہوں، آئرش ریپبلکن آرمی کیوں رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ وہ ایک میچور ڈیموکریسیز ہیں، سینکڑوں سال ان کی تاریخ ہے، انہوں نے بھی مذاکرات کیے. اور ابھی ہم کچھ ماہ پہلے یعنی یہ جو امریکن یہاں پہ افغانستان میں جو معاملات سامنے آئے ہیں یہ بھی مذاکرات کے ذریعے آئے ہیں. تو مذاکرات کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، ہر کسی کو کرنے چاہیے. لیکن سوال صرف یہی ہے کہ آپ جب مذاکرات کریں گے جب آپ کی قومی قیادت، ملک کی سیاسی قیادت، دانشور آپ کے ساتھ ہو. لیکن آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ تمام معاملات جب کبھی بھی ہوتے ہیں ان کو بیک چینل پہ کیا جاتا ہے، یہ چیزیں پبلک میں نہیں کی جاتی. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ایک انٹرویو میں بیٹھ کے یہ کہتے کہ بھئی ہم جو ہیں لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے. عارف الوی صاحب صدر پاکستان ہیں، ان کا کیا مطلب، وہ اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں وفاق کی علامت بن کے، اپنے وہ جو بھی ان کے ڈیوٹیز ہے وہ کریں، ان کو کیا سیاسی بیان دینے کی ضرورت تھی؟ اور ابھی خان صاحب کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک ڈومین میں ڈیبیٹ چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی، دانشمندانہ نہیں تھی. یہ معاملات لیٹ اٹ ہیپن آن دا بیک چینل. جب کوئی بریک تھرو ہو جائے، جب ڈسکشنز جو ہیں وہ کسی معنی خیز نتائج پر پہنچ جائیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. لیکن جو ملک کی سیاسی قیادت ہے اس کے ساتھ آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے، اور اس کا طریقہ کار بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے جو کہ ان کیمرہ سیشن ہے. یعنی جو پارلیمان کے اندر ان کیمرہ سیشن ہو سکتا ہے، جس کے اندر صرف پارلیمان کے اندر موجود جو اراکین ہیں ان کو آپ مشاورت کا حصہ بنا لیں، لیکن پبلک ڈومین میں ان چیزوں کو شیئر نہ کیا جائے تو ہمارے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. صحیح. اور میرا خیال ہے کہ یہی بہتر ہے، کیونکہ جنگ کے بعد بھی تو مذاکرات ہی ہونے ہیں، تو بہتر ہے کہ جنگ ٹلتی رہے. سر یہاں پر میں ایک اور سوال لازمی کرنا چاہوں گی شہباز شریف کے حوالے سے. برطانیہ کی عدالت نے انہیں کلین چٹ دے دی ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ انٹرنیشنلی صادق اور امین کہلائیں گے. کیا وہ اب تو وہ صادق و امین کہلائے جا چکے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ شہباز شریف جو ہیں وہ سیاسی طور پر اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب کی جو یہ ڈیفینیٹلی نیشنل کرائم ایجنسی نے جو ان کو کلین چٹ دی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سمبولکلی ایک بہت بڑا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک طرح سے اس نے پاش کر دیا ہے وہ تمام جو نیریٹو بلڈ کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ یہ کرپشن کرتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. کہ آپ پوری انہوں نے اسٹیٹ مشینری جو ہے نا وہ اس کے پیچھے لگائی، ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا. وہاں پہ یہ جو صاحب ہے ان کے جو میں نام بھول جاتا ہوں، یہ جو ان کے مشیر ہیں میرے خیال میں انٹیریئر کے، کل پرسوں آپ کے پروگرام کسی چینل پہ بھی میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، شہزاد اکبر صاحب ہیں غالباً، بیرسٹر شہزاد اکبر. جی وہ ان کو پورا ایک انہوں نے ریسورسز ان کے ڈسپوزل پہ کیے، اور انہوں نے مل کے، وہ خود کیونکہ بیرسٹر بھی ہیں، وکیل ہیں، برطانیہ میں کچھ ٹائم ان کا گزرا بھی ہے، تو ان کو یہ سمجھا گیا کہ وہ اتنی فورسفلی یہ کیس بیان کریں گے کہ وہاں پہ جو ہے برطانیہ سے ان کو پکڑ کے جو ہے وہ یہاں پہ لے آئیں گے، اور یہاں پہ آ کے ان کے جو نا وہ پیسے نکالیں گے سارے. لیکن ہوا بالکل برعکس. پہلے کو اخبار میں خبریں چھپائی انہوں نے، وہ جی ڈیوڈ روز اور اس قسم کی ڈیلی ٹائمز میں، وہ بھی شہباز شریف صاحب نے ان کو سو کر دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی پچھلے 3 سال کے ملک کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ کرپشن ہے، اور یہ دو جو خاندان ہیں یہ اپنے آپ کے ملک کو لوٹ چکے ہیں. اب آپ 3 سال سے برسر اقتدار ہیں، وہ 2 خاندان بالکل برسر اقتدار نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا ہے. پہلا تو یہ نیریٹو جو ان کا پاش ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کو یہ برا بھلا کہتے آئے، ان کو چور ڈاکو اور نہ جانے کیا کیا کہتے آئے، ان کو برطانیہ کے اندر جو کیس کیا تمام چھان بین کرنے کے بعد وہاں کی حکومت، وہاں کی جو عدالت ہے اس نے کہا کہ یہ لیجئے کلین چٹ بالکل سفید رنگ کی، ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ آپ کے خلاف نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تمام جو باتیں تھیں وہ تمام کی تمام ختم.
اب اس کو آپ اسپن ڈاکٹر کی طرح سے شوگر کوٹ کرتے رہیں, میڈیا پہ آ کے جسٹیفائی کرتے رہیں, ادھر کرتے رہیں ادھر کرتے رہیں, حقیقت کیا ہے؟ 0 جمع 0 equals to 0. 0 plus 0 equals to 0. صحیح جی سر, ہم دیکھیں کہ ابھی بھی وقت ہے سنجیدگی سے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دیں. اس احتساب کے نیریٹو کو ضرور لے کر چلیں, لیکن جس طرح سے آپ لے کے چل رہے ہیں اس میں آپ کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی. اکانومی اگر آپ بہتر کر سکیں, عوام کے مسائل حل کر سکیں, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کی آئندہ انتخابات میں کچھ سیٹیں آپ لے لیں. سر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر چیز میں برطانیہ کو جو ہے وہ وہاں کے اصول ہو جائیں, وہاں کے قانون ہو جائیں, ہم فوقیت دیتے ہیں, اس کو اہمیت دیتے ہیں. اب جب برطانیہ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تو اس پر ہم تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں. مطلب آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ سپر پاور ہے ایک, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے قانون ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ جی وہاں پر یہ قانون ہے, ہم کوشش کریں اس طرح کے قانون نہ آئیں, ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اب جب وہاں کی عدالت نے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی ہے تو اب تو یہاں کی عدالتوں کو بھی فیصلے کر لینے چاہیے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہاں کی عدالتی جو نظام ہے انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے تو یہاں کی عدالتوں کو بھی اپنی کارروائی میں تیزی کرنی چاہیے؟ اب دیکھیں یہ اس کو جتنی مرضی شوگر کوٹ کر کے پیش کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ان کے جو وزراء ہیں وہ آ کے کہتے ہیں نہیں 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 یہ کلین چٹ نہیں ہوئی, ابھی تو یہ ہوگا. جی جی جی, لیکن حقیقت تو حقیقت ہے نا. بالکل بالکل, کہ اب جو معاملات ہیں وہ ان کو بیک فٹ پہ لے گئے ہیں. اب ان کو ڈیفنس پہ اپنے آپ کو صفائیاں پیش کرتے پھر رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ایک چینل پہ. ابھی بھی ان کو چاہیے کہ ملک کی معیشت کی بہتری کی طرف توجہ دیں تاکہ ان کی کوئی داد رسی ہو, ورنہ یہ ملک کی جو جس طرف سے نظام چل رہا ہے زیادہ دیر تک یہ نہیں چل پائے گا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.